السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان مریم مشتاق اور میں آپ کے سامنے ایک نئی حدیث لے کر آئی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انسان کو معراج تک لے جاتی ہے، تو خواہ یہ واضح کرے کہ کیسے انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ نماز انسان کو کیسے معراج تک لے جاتی ہے۔ تو نماز ایک ایروپلین کی طرح ہے، نماز ایک طیارے کی طرح ہے، نماز ایک ہوائی جہاز کی طرح ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے ہمیں انسان شناسی ہونی چاہیے، پھر خدا کی شناخت ہونی چاہیے۔ اگر ہم انسانوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری شناخت کیا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ انسان کی ابتدا کیا ہے اور انسان کی انتہا کیا ہے۔ اب انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ مسکین ہے، انسان جو کہ لاچار ہے، انسان جو کہ بے کس ہے، انسان جو کہ بے بس ہے، اور وہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو غنی العالمین ہے۔ اب نماز میں یہ طاقت ہے، اب نماز میں یہ پاور ہے، اب نماز میں یہ صلاحیت ہے، اب نماز میں یہ جذبہ ہے، اب نماز میں یہ جوش ہے کہ وہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور اس قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، جو اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور اس غنی العالمین سے ملا دیتی ہے، جو اس فقیر کو اٹھاتی ہے اور اس عزیز سے ملا دیتی ہے، جو اس عبد کو اٹھاتی ہے اور معبود سے ملا دیتی ہے۔ تو جی مومنین، آپ نے سنا، خار نے بہت اچھا بیان کیا۔ نماز ایک ہوائی جہاز کی طرح ہے، نماز ایک طیارے کی طرح ہے، نماز ایک ایروپلین کی طرح ہے۔ اگر ہمیں انسان کی شناخت نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انسان کی انتہا کیا ہے، انسان کی ابتدا کیا ہے۔ نماز وہ ہے انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ مسکین ہے، انسان جو کہ لاچار ہے، اور وہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب نماز میں یہ طاقت ہے، اب نماز میں یہ پاور ہے کہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور اس قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور اس رب العالمین سے ملا دیتی ہے۔ کیا یہ کیسے خدا تک لے کر جا سکتی ہے؟ تو نماز ایک ہوائی جہاز کی طرح ہے۔ جس طرح سے ایک ہوائی جہاز انسانوں کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمانوں تک لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے نماز بھی انسان کو خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے سنا کہ نماز ایک ایروپلین کی طرح ہے، کہ جیسے ایک ایروپلین انسانوں کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان تک لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح نماز انسان کو خدا تک لے جاتی ہے۔ کیا حدیث میں نماز کا فلسفہ بیان ہوا ہے؟ جی، مناجات امیر المومنین میں مولا علی علیہ السلام فلسفہ نماز جو کہ روح دعا ہے، فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں پڑھتا تو اس کی نماز رد ہو جاتی ہے، تو اس کی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ میں پناہ چاہتا ہوں
میں پناہ مانگتا ہوں اس دن کی کہ جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. اس دن فقط و فقط قلب سلیم کام آئے گا. تو دیکھیں، آپ نے سنا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اس دن کی پناہ مانگتا ہوں جس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ امال کام آئیں گے. اس دن صرف قلب سلیم کام آئے گا. کیا اب میرا سوال یہ ہے کہ قلب سلیم سے مراد کیا؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ قلب سلیم سے کیا مراد ہے. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص خداوند متعال کی بارگاہ میں سر جھکا کر گر گرا کر دعائیں مانگتا ہے، اور یہ وہی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب یہ علم کا دروازہ ہمارے لیے اس بات کو کھول رہا ہے کہ نماز وہ ہے کہ جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، جو مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، جو مرزوق کو رازق سے ملا دیتی ہے، جو مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، جو خطا کار کو ستار سے ملا دیتی ہے، جو مغلوب کو غالب سے ملا دیتی ہے، جو مربوب کو رب سے ملا دیتی ہے، جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، جو طالب کو مطلوب سے ملا دیتی ہے، جو ضعیف کو قوی سے ملا دیتی ہے، جو ضعیف کو قوی سے ملا دیتی ہے، جو فقیر کو عزیز سے ملا دیتی ہے، جو سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے، جو صغیر کو کبیر سے ملا دیتی ہے. اور نماز وہ ہے کہ جو ان خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور اس رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے. دیکھیں خواہر نے کتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ علم کا دروازہ ہماری اس بات کو کھول رہا ہے کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے. نماز وہ ہے جو مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، جو خطا کار کو ستار سے ملا دیتی ہے. اور نماز وہ ہے جو خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے. نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے. نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے. نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے. نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے. نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے. نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے. یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے. یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے. نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی. گلے لگا کے زہر کو جو مرتضیٰ نے پڑھی. جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی. جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی. گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی.
جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ اس بات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرب خدا کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ۔ اب میرا اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیسے قرب خدا کا ذریعہ ہے؟ یہ بتائیں کہ خدا کی قربت کیسے انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مقصد خلقت جاننا پڑے گا، ہمیں زندگی کا ہدف جاننا پڑے گا، ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ انسان کا ہدف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ جو اس زمین میں ہے اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو اس زمین و آسمان میں ہے اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اے انسان یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چمکتا ہوا چاند تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہیں، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہیں، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ پرند تیرے لیے ہیں، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ دیکھیں، خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ بحریں تیرے لیے ہیں، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے ہے، یعنی اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے، جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو انسان کس کے لیے ہے؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا۔ یہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کس کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جب یہ انسان، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہیں، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہیں، یہ بحریں تیرے لیے ہیں، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ پرند تیرے لیے ہیں، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اور تو فقط و فقط میرے لیے ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہیں بحرے بے کراں کے لیے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ دیکھیں، خواہر نے کتنا اچھا شعر بیان کیا، کتنا اچھا شعر سنایا۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ سوال ہے، انسان کس کے لیے ہے؟ انسان رب العالمین کے لیے ہے، غنی العالمین کے لیے ہے۔ یہ جہاں ہے انسان کے لیے، انسان نہیں جہاں کے لیے۔ انسان فقط و فقط خدا کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ابھی یہاں ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام پر ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.